حقیقتی خیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ صدیق نے کہا تھا اے آقا میں نے آپ کو پہچان لیا۔ تو کیسے؟ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے چہرے پر 70,000 نوری کرنیں رکھی تھی، 70,000 حجابات رکھے تھے، اور اس حجاب سے جو نور چھن چھن کر آتا تھا اسی کو صدیق اکبر نے دیکھا تھا، تو فرمایا تھا یا رسول اللہ میں نے آپ کی حقیقت کو پہچان لیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر لا یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت اللہ اکبر۔ پردے سے نور چھن کر آئے اور صدیق دیکھ لے تو کہے میں نبی کی حقیقت کو پہچان رہا ہوں، اور صدیق جب نبی کی حقیقت کو نہیں دیکھا تھا، نبی کے نور کو دیکھا تھا اور بہت دور ہی کو دیکھا تھا، تو اللہ کا کرم دیکھو کہ صدیق اکبر ہو گئے، فاروق اعظم ہو گئے، عثمان غنی ہو گئے، مولا شجاعت کے علم بردار ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں نہ آئے میں کوئی ایسی ویسی تقریر نہیں کرتا، میں تو دیوبندیوں وہابیوں کو چیلنج کے ساتھ تقریر کر کے بولتا ہوں، اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے، ہاں نور عالم یہی بیٹھا ہے، تیرے سوال کا جواب دے کے جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن دیوبند سے کچھ مرغے بھاگ کر آئے ہیں جو بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن کے ایسا لگتا کیسے جیل سے چھوٹ کے آئے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور صرف اپنا ہی نہیں کرتے، پوری لابی بھی نہیں رہتی ہے، قرآن کو تلاشتے ہیں کہ کوئی ایسی آیت مل جائے کہ نبی کو کچھ کہا جائے، نبی کی شان میں گستاخی کیا جائے، جب تک نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر لیتے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ دیوبند سے چل کر آئے ہیں، ندوہ سے چل کر آئے ہیں، اور قرآن کو دیکھتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، اور تلاشتے تلاشتے ایک چیز خدا مل گیا مل گیا مل گیا۔ دوسرے نے کہا کیا ملا؟ کہا دیکھو، ایسے ہی بولتے ہیں بھائی، دیکھو قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں۔ دیکھو نبی ہماری طرح بشر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اسی لیے تو ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر تھے، اللہ اکبر کبیرہ، تمہاری طرح تھے۔ اے ظالم تو نے جو ہے حدیث پاک کا مفہوم نہ سمجھا، کلام پاک کا مفہوم نہ سمجھا، نبی پر جو ہے اعتراض اور چھینچے کرنا شروع کر دیا۔ اب تو نبی کی شان میں چھینچے اڑ رہا ہے۔ میں تجھے ایک حدیث کی روح سے ثابت کرتا ہوں کہ میرے نبی کا جو ہے میرے نبی سے جو نسبت رکھ لیتا ہے وہ زمین و زمان سے افضل ہو جاتا ہے، تو میرے نبی کا کیا مقام رہا ہوگا؟ یہ درود پاک کو سناؤ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم والاحترام والتحریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ، علیک یا نبی اللہ۔ کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے۔ حضرت علامہ زرقانی نے شرح معائب اللدنیہ میں اور حضرت عادل بن عسقلانی نے مسند زمان تاریخ اپنی مسند
مشہور زمانہ کتاب المواہب اللدنیہ میں اور حضرت امام غزالی نے تاریخ مدینہ میں ایک حدیث روایت کری ہے، ایک حدیث بیان فرمائی ہے. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ تو سناؤ، جب تک نبی کا نعرہ نہ لگاؤ گے میں حدیث بیان نہیں کروں گا. کون ہے ایسی والا جو نبی کی شان میں نعرہ لگائے؟ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی مواہب اللدنیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس گنبد خضرا میں آرام فرمائے، سبحان اللہ، گنبد خضرا اگر کوئی مسلمان نام لے تو سنی تڑپ جاتا ہے. حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ میرے آقا کو جس تربت انور میں رکھا گیا ہے اور میرے آقا کے جسم پاک سے جو مٹی لگ گئی ہے، جو مٹی مس ہو گئی ہے، اس کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میرے نبی کے جسم سے جو مٹی لگ گئی ہے وہ عرش اعظم سے افضل، سبحان اللہ، زمین و زمان سے افضل ہے، مکین و مکان سے افضل ہے، عرش و فرش سے افضل ہے، لوح و قلم سے افضل ہے، شمس و حجر سے افضل ہے. نبی فرماتے ہیں میرے دوستو، حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ نبی کے جسم پاک سے جو مٹی لگ جائے وہ عرش اعظم سے افضل ہے. اب مجھے کہنے نہیں دیا جائے مٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، مٹی کا کوئی قدر نہیں کیا جاتا. انسان جب ناراض ہوتا ہے، انسان جب غصے میں آتا ہے تو کہہ دیتا ابھی مٹی میں ملا دوں گا، کہتا ہے ابھی تمہاری مٹی پلیت کر دوں گا. مٹی کی کوئی قیمت انسان کے نظر میں نہیں آتی، مٹی میں ملا دیتا ہے، مٹی کی کوئی وقت نہیں. ہائے رے مٹی قربان جاؤں تیری عظمت پر، اگر تو نبی کے قدم سے لگ گئے تو عرش اعظم سے افضل. تو ایک مٹی جو نبی کے قدم سے لگ جائے عرش اعظم سے افضل. ایک مسلمانوں بتاؤ آمنہ کے لال کا کیا مرتبہ رہا ہوگا، عبداللہ کے لٹے جگر کا کیا معاملہ رہا ہوگا. اے میرے دوستو، میرے نبی کے پائے کا کائنات میں کوئی نہیں پیدا ہوا. اگر خدا کے بعد اس دنیا میں کسی کا مرتبہ ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کا. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجه المنیر لقد نوبه القمر لا يمكن السماء كان حده بعد استدام قصہ مختصر. اور یہ درود پاک کو سناؤ. اللہ سیدنا مولانا محمد مادہ الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، علیکہ یا حبیب اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں نہیں آئے آگے سوال کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں سبحان اللہ. تو سنو، میرے نبی اس دنیا میں خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو میرے آقا کا مرتبہ ہے. میرے دوستو یہ سوال کیا گیا ہے، ہر دور میں کیا گیا ہے. آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام سنا ہوں گے، سنے کہ نہیں سنے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام وہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو کوہ طور پہ خدا سے کلام فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علامہ عمر نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تعلیم مدارک التنزیل میں ایک واقعہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا ربی انا کلیم اللہ و محمد حبیب اللہ فمل فرق بین الکلیم والحبیب. اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں، محمد تیرے حبیب ہے، فمل فرق بین الکلیم والحبیب. اے اللہ تو کلیم و حبیب میں فرق کیسا؟ اللہ اکبر، کتنا پیارا تھا. کیونکہ موسیٰ بھی نبی تھے، میرے آقا بھی نبی تھے، موسیٰ بھی رسول تھے، میرے آقا بھی رسول تھے. لیکن موسیٰ جب دیکھا کہ کائنات میں عرش اعظم میں
میرے آقا کے نام کی دھوم مچی ہے تو خدا کی بارگاہ میں سوال کر بیٹھے، اے اللہ انا کلیم اللہ، اے مولا میں تیرا کلیم ہوں، محمد تیرے حبیب ہیں۔